ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے دسمبر کی 9 اور جمادی الاخر کی 17 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا نے ایل جی سیکریٹریٹ میں لداخ کے سابق ممبر پارلیمنٹ جمیانگ چھرنگ نمگیال کی قیادت میں رہبر کھیل فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز کے وفد کے ساتھ ملاقات کی. وفد نے ایل جی کو آگاہ کیا کہ آری کے اساتذہ نے لداخ بھر کے سرکاری اسکولوں میں تقریباً 7 سال تک خدمات انجام دی ہیں اور ان کی آئندہ ضمانت اور شراکت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی تقرریوں کو مستقل بنانے کی درخواست کی. اسی دوران لداخ راجیہ سینک بورڈ کے ڈائریکٹر کرنل لوبزنگ نما کی قیادت میں این سی سی کیڈٹوں کے ایک وفد نے ایل جی سے ملاقات کی. اسی طرح سنجیونی انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ پیرامیڈیکل سائنس کرگل کے چیئرمین پنکج سنگرال نے بھی ایل جی سے ملاقات کی اور کرگل میں بی ایس سی نرسنگ کالج قائم کرنے کے اپنے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ پوائنٹ کرگل کے ایک وفد نے کرگل کے مرکزی قصبے میں پینے کے پانی کی ناکافی فراہمی اور ایل ایچ ڈی سی کرگل کے کونسلرز کے لیے سبسڈی کے اجزاء کو منطقی بنانے سمیت مقامی مسائل سے آگاہ کیا. لیفٹیننٹ گورنر نے تمام وفود کو یقین دلایا کہ یو ٹی انتظامیہ لداخ کے عوام کی بہبودی اور ترقی کے لیے بروقت اور مؤثر اقدامات کے ذریعے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے. چیف سیکرٹری لداخ ڈاکٹر پون کوتوال نے ہم ترقیاتی منصوبوں کے جاری کام کا جائزہ لینے کے لیے لیہ کے مختلف مقامات کا دورہ کیا. انہوں نے سب سے پہلے نئی یو ٹی سیکریٹریٹ عمارت لیہ کا معائنہ کیا، جہاں انہوں نے کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور معیار برقرار رکھتے ہوئے باقی ماندہ کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت دی. بعد ازاں چیف سیکرٹری نے نئے تعمیر شدہ یوتھ ہاسٹل کا دورہ کیا اور اس کی تیاری کا معائنہ کیا. انہوں نے متعلقہ انجینئرز سے باقی ماندہ کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی. آخر میں انہوں نے لداخ پولوشن کنٹرول کمیٹی کے دفتر کا دورہ کیا اور وہاں کی لیبارٹری سہولیات اور ایئر کوالٹی انڈیکس مانیٹرنگ سسٹم کا جائزہ لیا. انہوں نے لیہ کے مناسب مقامات پر اے کیو آئی ڈسپلے بورڈ نصب کرنے کی ہدایت جاری کی. ان دوروں کے دوران ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر لیہ رومل سنگھ ڈونگ سمیت متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز اور انجینئرز موجود تھے. پاور اینڈ این آر ای ڈپارٹمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری نے چھشت سب اسٹیشن پر نصب ایک نئے 10 MVA پاور ٹرانسفارمر کو عوامی استعمال کے لیے سرکاری طور پر وقف کیا. اس تقریب میں چیف انجینئر لداخ پی ڈی ڈی وانچو پلجور اور دیگر افسران موجود تھے. یہ منصوبہ لداخ میں پی ڈی ڈی کے سب ٹرانسمیشن ڈویژن لیہ کے زیر انتظام یو ٹی لداخ کے ایس ڈی پی بجٹ 2024-25 کے تحت 2.86 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا. نئے ٹرانسفارمرز کی تنصیب سے چھشت سب اسٹیشن کے صلاحیت میں اضافہ ہوگا، جسے لیہ کے سپیتک سے پالام چھشت اور چولم سر تک کے علاقوں میں بڑھتی ہوئی بجلی کی مانگ پوری کی جا سکے گی. یہ سب اسٹیشن نئی کے بی آر ایئرپورٹ ٹرمینل بلڈنگ کو بھی بجلی فراہم کرتا ہے. اس نئی تنصیب سے موسم سرما میں بجلی کے بوجھ میں نمایاں کمی آئے گی. مقامی ذرائع کے مطابق چھانی گونڈ کے مقام پر گزشتہ رات ایک المناک واقعہ پیش آیا، جس میں غیر ریاستی مزدوروں کے ایک ہی خاندان کے 3 افراد گیس ہیٹر سے نکلنے والی زہریلی گیس کے باعث ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک شخص کو نازک حالات میں ہسپتال منتقل کیا گیا. تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ شدید سردی کے دوران پیش آیا، جب ایک ہی خاندان کے افراد نے سردی سے بچنے کے لیے اپنے کمرے میں گیس ہیٹر کا استعمال کیا. رات گئے ہیٹر سے گیس کے اخراج کے سبب تمام افراد بے ہوش ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں خاندان کے سربراہ بسنت کمار اور ان کے بیٹے کرشنا کمار اور ان کی بیٹی میناکشی کماری شامل ہیں، جو سب کے سب نیپال کے رہائشی تھے. چوتھا شخص، جس کی شناخت فی الحال معلوم نہیں ہو سکی، شدید زہر
آلودگی کی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا ہے اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد اور دیگر نیپالی مزدوروں نے فوری طور پر پولیس کو آگاہ کیا۔ پولیس نے موقع پہنچ کر ابتدائی کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش شروع کر دی ہے۔ ابتدائی طور پر یہی خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہیٹر میں خرابی یا نامناسب وینٹیلیشن کے باعث زہریلی گیس کاربن مونو آکسائڈ کا اخراج ہوا، جس سے اموات واقع ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے متاثرہ خاندان کے دیگر افراد سے رابطہ قائم کیا اور ہلاکتوں کی قانونی کارروائی کے ساتھ ساتھ زخمی فرد کے بہتر علاج کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ سردیوں کے دوران ایسے واقعات سے بچنے کے لیے عوام الناس کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ گیس ہیٹرز استعمال کرتے وقت مناسب ہوا کے گزر کا خاص خیال رکھیں اور ممکن ہو تو ایسے آلات کا باقاعدہ معائنہ کراتے رہیں۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں وندے ماترم کے قومی ترانے کی حیثیت اور تاریخی اہمیت پر زوردار بحث چھڑ گئی ہے، جس نے حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان سیاسی کشیدگی کو نمایاں کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوک سبھا میں وندے ماترم کی تخلیق کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر ایک خصوصی بحث کا آغاز کرتے ہوئے اسے آزادی کی پکار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ گیت انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں ہر شہری کے لیے تحریک کا ذریعہ بنا۔ وزیر اعظم نے ایک متنازع بیان دیتے ہوئے الزام لگایا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کے کانگریس صدر بنتے ہوئے مسلم لیگ کے دباؤ میں وندے ماترم کے ٹکڑے کیے گئے۔ کانگریس کے ڈپٹی لیڈر گرو گوگوئی نے اس بیان پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعظم پر تاریخ کو سیاسی رنگ دینے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور بی جے پی کی تمام تر کوشش پنڈت نہرو کی عظیم تعاون پر داغ نہیں لگا سکتی۔ بی جے پی کے سیاسی آباء و اجداد کا آزادی کی تحریک میں کوئی کردار نہیں تھا۔ سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے بھی بحث میں حصہ لیتے ہوئے حکمران جماعت پر تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جن نظریات کے حامیوں نے تحریک آزادی میں حصہ نہیں لیا وہ آج وندے ماترم اور قومی یکجہتی کی باتیں کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ملک کو تقسیم کرنے کا کام کیا وہی آج معاشرے میں خلیج پیدا کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ نے مسلسل وندے ماترم کے احترام اور اسے مکمل طور پر لگانے پر زور دیا، جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے اسے انتخابی مفاد کے لیے جذباتی سیاست قرار دیا۔ اس بحث نے پارلیمنٹ کے کاروبار کو متاثر کیا، جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ دنوں میں یہ موضوع مزید سیاسی مباحثے کا مرکز بنے گا۔ شام کے ساحلی علاقوں میں علوی برادری نے صدر علوی کونسل شیخ غزالی غزال کی اپیل پر بڑے پیمانے پر ہڑتال کی ہے۔ اس اقدام کو برادری کے دفاع اور ناانصافی کے خلاف مستقل احتجاجی موقف کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ لاذقیہ، جبلیہ، طرطوس سمیت علوی اکثریتی شہروں میں عوام نے ہڑتال میں بھرپور شرکت کی۔ شیخ غزال نے 2 روز قبل اپنے پیروکاروں کو 5 روز ہڑتال میں شامل ہونے کی اپیل کی تھی۔ ہیومن رائٹ واچ کے مطابق علوی شہریوں کی زیر مملکت بیشتر بازار اور دکانیں بند ہیں، جو اس اپیل کی وسیع حمایت کو ظاہر کرتا ہے۔ برادری کی جانب سے جاری پیغامات میں احتساب کو کرامت اور حق کے دفاع کا تسلسل قرار دیا گیا ہے۔ اس دوران طرطوس کے شہر الدریکش میں نامعلوم عناصر نے فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز مواد پر مشتمل پوسٹرز اور نعرے دیواروں اور محلوں کے داخلی راستوں پر آویزاں کیے ہیں، جہاں علوی اور مسیحی خاندان آباد ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔